وقت کے شکنجوں نے خواہشوں کے پھولوں کو نوش نوش ڈالا ہے. وقت کے شکنجوں نے خواہشوں کے پھولوں کو نوش نوش ڈالا ہے. کیا یہ ظلم تھوڑا ہے؟ درد کے جزیروں نے آرزو کے جیون کو مقبروں میں ڈالا ہے. ظلمتوں کے ڈیرے ہیں، لوگ سب لٹیرے ہیں. موت روٹ بیٹھی ہے، ذات ریزہ ریزہ ہے. تار تار دامن ہے، درد درد جیون ہے. شبنمی سی پلکیں ہیں، قرب ہے نہ دوری ہے. زندگی ادھوری ہے، اب یقین آیا ہے موت بھی ضروری ہے. میں زندہ ہے بی بی زندہ ہے کے عنوان سے، چونکہ شہداء کو کبھی نہیں مرتے، اور واقعی وہ نہیں مرتے، وہ اتنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ ان کا ذکر آج تک ہو رہا ہے. 13 سال ہو گئے ہیں، 13ویں برسی ان کی منائی جا رہی ہے. میں آج کی تقریب کے صاحب صدر اور پاکستان کے شروع میں جب سینٹ کا آواز ہوا تو اس وقت جب لوگوں نے سینٹ نہیں دیکھی تھی، سردار سلیم صاحب اس وقت ہمارے سینیٹر تھے، اور ایک بڑی یادگار شخصیت سے آپ کو متعارف کرانے جا رہا ہوں. تعارف کے وہ ویسے محتاج نہیں ہے، لیکن ہماری نئی نسل کے بچوں کو میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت آپ جن کو سننے جا رہے ہیں یہ اپنے وقت کی ایک بہت بڑے ایکٹیوسٹ رہے ہیں. اور ابھی ذرا صحت ان کو اجازت دیتی ہے یا نہیں، لیکن بہرحال وہ باز تو نہیں آتے. آج دیکھیں کس حالت میں انہوں نے 4 گھنٹے ہمارے ساتھ گزارے. میں اپنے محترم بھائی سردار سلیم صاحب سے درخواست کروں گا، صاحب صدر سے، کہ وہ خطبہ صدارت ہمیں عطیہ کریں. جناب سردار سلیم صاحب. سید زاہد عباس اور آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا میں دوستوں سے ملوں اور بی بی شہید کے بارے میں آپ سے کوئی بات کر سکوں، بی بی شہید کی جدوجہد کے بارے میں بات کر سکوں. میں بات شروع کرنے سے پہلے ابھی خاتون کا مائک بند ہوا اور اس کے بیچ میں کسی نے تعارف کرایا، مجھے پوری طرح سمجھ نہیں پایا کون ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہم بی بی کو خاتون نہیں سمجھتے، مرد سمجھتے. مجھے اس جملے سے شدید اعتراض ہے. حضور بی بی کی عظمت یہ ہے کہ وہ خاتون ہے. واہ 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 واہ، درست کی کا نہیں، میں بڑا مشکور ہوں، ممنون ہوں. قوم ہے، مردوں کی غلط فہمی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں سے زیادہ بہادر ہے. واہ 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 واہ. کی بہادری میں ذاتی طور پر پیپل پارٹی کی اسٹرگل کے حوالے سے کہتا ہوں. صحیح فرمایا. بیگم نصرت بھٹو سے لے کے نچلی سطح کی کارکنوں تک ہم جب کوئی مظاہرہ کرتے تھے ضیاء کے مارشل لا میں، تو بہت سارے ہمارے مرد حضرات، مرد ساتھی شاید کبھی ٹھہرتے تھے، کبھی بھاگ جاتے تھے، کبھی لاٹھی سے ڈرتے تھے، کبھی آنسو گیس سے ڈرتے تھے. میں نے کسی بھی مظاہرے میں کسی خاتون کو مظاہرے سے بھاگتے ہوئے دیکھا، کسی خاتون کو گھر مظاہرہ چھوڑ کے جاتے ہوئے نہیں دیکھا. میرا ذاتی تجربہ ہے اور میرا یہ ذاتی ایمان ہے کہ خواتین مردوں سے زیادہ بہادر ہوتی ہیں. اور آئندہ اگر کسی مرد کو کہنا ہو کہ یہ بڑا بہادر ہے تو اسے کہو کہ یہ بڑا خاتون کی طرح بہادر ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت خوب ہے. اب میں بات کرتا ہوں، میں جس آپ کا موضوع ہے زندہ ہے بی بی زندہ ہے. زندہ ہونے کا مطلب کسی کا جسمانی طور پر زندہ ہونا ہی نہیں ہوتا. ایک بندہ تاریخ میں زندہ ہوتا ہے، اپنے کردار میں زندہ ہوتا ہے، کاموں میں زندہ ہوتا ہے، اور کرتے ہیں اس میں لوگ بھول نہیں سکتے، وہ زندہ ہی رہتا ہے. میں ایمانداری سے کہتا ہوں، بڑے سچے دل سے کہتا ہوں کہ اگر میں کوشش بھی کروں، میں کاوش بھی کروں
کہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بھول جاؤں، بیگم نصرت بھٹو کو بھول جاؤں، بے نظیر بھٹو کو بھول جاؤں، تو میں نہیں بھول مرتضیٰ بھٹو کو بھول جاؤں، شاہنواز بھٹو کو بھول جاؤں، میں بھول نہیں سکتا۔ واہ 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 جب واہ تک میں زندہ ہوں میرے لیے وہ زندہ ہے، اور پھر یہ میرے اندر جو جذبہ ہے یہ آگے ٹرانسفر ہوگا تو ہر آنے والی نسل، اور یہی میری آج کاوش ہو سکتی ہے، یہی آج میری خواہش ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے اس ماضی کو جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہم نے جھیلا ہے، جس میں ہم گزرے ہیں، اس کو نئی نسل کو ٹرانسفر کر دیں۔ میں آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جہاں پارٹی کی کسی جلسوں میں میٹنگوں میں جاتا تھا، ابھی مجھے جانے میں کوئی اعتراض نہیں، لوگ بلاتے نہیں ہیں، تو میں نے ہمیشہ جب وہاں اپنے پرانے ساتھیوں کو، پرانے دوستوں کو دیکھا تو انہیں دیکھ کر میں نے ایک بات کہی کہ مجھے آپ سے مل کر، پرانے دوستوں کو دیکھ کر خوشی تو ہوتی ہے، لیکن مجھے خوشی اس وقت دوبارہ ہو جائے گی جب میں تمہارے ساتھ تمہارے بچوں کو دیکھوں، جوان نسل کو دیکھوں۔ میں اگر میٹنگ میں وہی پرانے علی بابے کو اور رشید میر کو اور باؤ رشید کو اور فلانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ خوشی نہیں ہوتی جو خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے جب میں اپنی نئی نوجوان نسل کو دیکھتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے۔ ہم نے یہ جذبہ، اگر ہم نے بیوی کو زندہ رکھنا ہے، اگر ہم نے بھٹو کو زندہ رکھنا ہے، اگر ہم نے اس نعرے کو سچائی میں بدلنا ہے کہ زندہ ہے بیوی، زندہ ہے بھٹو، تو پھر یہ نعرہ اپنی نئی نسل کو، جوان نسل کو ٹرانسفر کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ نعرہ ہم اپنی جوان نسل کو منتقل نہ کر پائے، اب اپنی جوان نسل تک یہ سوچ پہنچا نہ پائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا یہ دعویٰ غلط ہوگا کہ زندہ ہے بیوی، زندہ ہے بھٹو۔ یہ کہ جب تک سورج چاند رہے گا، بھٹو تیرا نام رہے گا، اس کا ہونا اسی صورت میں ضروری ہے کہ ہم یہ اپنی آنے والی، اپنی پچھلی نئی پیڑھی کو ٹرانسفر کرے، وہ اگلی پیڑھی کو ٹرانسفر کرے، اور سلسلہ چلتا رہے۔ بی بی کا پتہ نہیں کیا، بیوی کو میں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی نے اچھے اور برے دن دیکھے، میں نے بیوی کی زندگی میں کوئی اچھا دن نہیں دیکھا۔ میری بیوی سے ملاقات ہوئی تو وہ جا کے اللہ کے بعد ہوئی، میں کراچی گیا، بڑی بیگم صاحبہ سے ملنے، ان کی طبیعت خراب تھی، ان کی جگہ بیوی سے ملاقات ہوئی۔ اس سے لے کر بیوی کے شہید ہونے تک، اس کے 2 دفعہ سمیت کوئی ایسا دل نہیں لگا کہ جس میں یہ کہیں کہ بیوی سکھی تھی، بیوی شان تھی، بیوی خوش تھی۔ بیوی اگر وزیر اعظم بنتی تھی تو اس کے لیے مسائل بہت دگنے ہو جاتے تھے۔ ایک، وہ اپنے عوام کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، اپنے ورکر کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، ان کے مسائل تھے، غریبی تھی، بے روزگاری تھی، اس سے جنگ تھی، اور دوسری طرف ان سے جنگ تھی جو چاہتے ہیں کہ اس ملک کے پتا، اس ملک کا بوٹا، اس ملک کی ہوا صرف اور صرف ان کے حکم سے چلے۔ تو اس ملک میں حکومت جو ہے وہ کرنا، میرے نزدیک، میری ذاتی رائے میں، حکومت کرنا زیادہ مشکل ہے ان حالات میں، جن حالات میں کہ آپ کی حکومت تو ہوتی ہے، آپ حاکم نہیں ہوتے، آپ اقتدار میں ہوتے ہیں، اختیار کے بغیر ہوتے ہیں۔ تو جب تک اختیار اور اقتدار حکومت کو نہ ملے گا، اس وقت تک حکومت کے بس میں نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرے۔ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان نہیں چاہتا کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ انسان ہے، اس دھرتی پہ رہتا ہے، اس نے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹیں کی ہیں، وعدے کیے ہیں، تبدیلی کے نعرے لگائے، لیکن وہ تبدیلی نہیں کر پایا۔ کیوں؟ کہ وہ جس راستے سے آیا وہ راستہ غلط ہے۔ وہ دروازے سے نہیں آیا، کھڑکی سے اندر آیا، اسے روشن دان سے اندر پھینکا گیا ہے۔ جب تک یہ روشن دان سیاست نہیں ہوتے، جب تک ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں
کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کریں گے. کسی حکومت کے بس میں نہیں ہوتا. آپ یا تو لوگوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں یا پھر کچھ لوگوں کو وہ بند کر سکتے ہیں، ان کے حکمات پر چل سکتے ہیں. آپ تو یا تو غریب کا کام کریں گے یا پھر جرنیل کا کام کریں گے. جرنیلوں سے آپ کو فرصت ملے گی، جرنیل آپ کو کام کرنے دیں گے، تب تو جا کے آپ غریب کی بات کر سکتا ہے. اب کیا 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 یہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ بیوی کو کس طرح شہید کیا گیا؟ اور کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ بیوی کی شہادت کے بعد 5 سال تک پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار رہی اور وہ بیوی کے قاتلوں کو قابل کردار تک نہیں پہنچا سکی؟ کیا وہ نہیں چاہتے تھے؟ کیا زرداری نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وہ پیپل پارٹی کی لیڈر، اس کی بیگم تو تھی، اس کے بچوں کی ماں تو تھی، وہ چاہتا تو ہوگا کہ اس کے قاتلوں کو پھانسی پر لٹکتا دیکھے، نہیں لٹکا سکا. کوئی بیوی کے قاتل ڈھونڈنا کوئی مشکل کام تھا؟ بیوی کا قتل کوئی پوشیدہ قتل نہیں تھا. دن دھاڑے دن دبنگے میری آنکھوں کے سامنے پہلے تو بیوی کا راستہ روکا گیا. راول پنڈی میں لیاقت باغ میں جلسہ کرنے والے، جلسہ سننے والے، اس بات کا کوئی بندہ اس سے انکاری نہیں ہو سکتا. میں نے بھٹو شہید کا راول پنڈی میں کوئی جلسہ نہیں تھا جس کا میں منتظم نہیں تھا. بیوی کے ان جلسوں میں جو میرے جلاوطنی میں تھے، ان کے علاوہ کوئی جلسہ ایسا نہیں تھا جس کا میں انتظام نہیں کرتا تھا. اب جلسے کے بعد یہ زاہد عباس میں جلسے کے بعد بڑا سمپل طریقہ ہوتا ہے کہ لیڈر کو پچھلی طرف سے اتارا جاتا ہے، اسے آگے گوال منڈی کے پل پہ لایا جاتا ہے، گوال منڈی کے پل سے نیچے لا کے صدر پہ لایا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں کئی جانو. بے شک یہ اس لیے کہ سیکورٹی کا مسئلہ تو اب ہوا، بھٹو شہید کے زمانے میں کوئی سیکورٹی نہیں تھی. ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک لیڈر 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹے اسٹیج پہ تقریر کرے، تھکا ہوا کھڑا ہو، اس کے بعد اس کو آپ مری روڈ پر ڈال دیں جہاں ٹریفک جام ہے، اگلے 2 گھنٹے وہ ٹریفک کی وجہ سے وہاں سے ہل نہ سکے، آگے جا نہ سکے. لہٰذا یہ پوری پریکٹس ہے، اس طرح کی پریکٹس ہے جس طرح مشرق سے صبح سورج چڑھتا ہے. یہ پریکٹس رہی ہے لیاقت باغ کے جلسوں کی کہ لیاقت باغ میں جلسہ تقریر ختم کرنے کے بعد لیڈر جو ہے وہ گوال منڈی کی طرف سے جائے گا، ادھر سے نیچے اترے گا، اس کے بعد اس نے آگے اسلام آباد جانا ہے، پنڈی میں رہنا ہے، جہاں رہنا ہے، کوئی مری روڈ پہ نہیں چڑھتا. بیوی کے جلسے کا جو یعنی بیوی کے واپسی کا جو روٹ طے ہوا تھا، وہ روٹ کمشنر کے آفس میٹنگ میں طے ہوا تھا. میں اس میٹنگ میں موجود تھا. میں حلفاً کہتا ہوں کہ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بیوی جلسے سے اترے گی، گوال منڈی چوک پہ جائے گی، تاج کمپنی کا چوک ہے، وہاں سے نیچے اترے گی گوال منڈی، وہاں سے صدر سے ایئرپورٹ سے راستے اسلام آباد. لیکن حضور اس راستے پر پولیس نے ٹرک کھڑے کر کے وہ راستہ بند کیا ہوا تھا. جو راستہ ایڈمنسٹریشن نے طے کیا ہے کہ اس راستے سے محترمہ نے جانا ہے، اس راستے کو خود پولیس نے بند کیا. بیوی کو فورس کیا گیا کہ وہ مری روڈ کی طرف جائے اور وہاں کچھ لوگوں کو کھڑا کیا گیا جو پیپل پارٹی کے جھنڈے اٹھا کر نعرے لگا رہے تھے، یعنی بیوی کو فورس کر رہے تھے کہ وہ ٹرک سے گاڑی سے باہر نکل کے ان سے ہاتھ ہلائے. یہ نیچرل بات ہے، ساری دنیا جانتی ہے، ISI والے بھی جانتے ہیں، آرمی والے بھی جانتے ہیں، ہمارے حامی بھی جانتے ہیں، مخالف بھی جانتے ہیں کہ جب مجمع میں کھڑے ہو کر ورکر نعرے مارے گا تو لیڈر اس کو ہاتھ ہلانے کے لیے باہر نکلے گا. اور جب محترمہ نے کہا ہاتھ نکال، اور میں بالکل وہ جو سین ہے وہ ویڈیو میں نے 20 دفعہ دیکھی ہے. بیوی گاڑی کے آگے سامنے 40 ورکر نعرے لگاتے ہیں. رات کو بندے ان 40 ورکروں میں سے ایک کو سردار سلیم نہیں جانتا. ممکن ہے؟ بات بتاؤ، یہ ممکن ہے کہ پیپل پارٹی کے 40 ورکر ہوں اور سردار سلیم ایک کو بھی نہ پہچانتا ہو؟
شاید ان کا نام نہ جانتا ہو، اس نے شکلوں سے کیسے نہیں پہچانتا، ایک بھی نہیں تھا. انہوں نے راستہ روکا بی بی کا، نعرے لگائے، بی بی کھڑی ہوئی اور بی بی پر دھماکے سے نہیں بی بی فوت ہوئی، بی بی پر لیزر گن سے گولی چلائی گئی. گولی نہیں ہوتی. خان جو اس گاڑی میں تھی وہ اس کو کوئی حلفن پوچھ لے کہ دھماکے سے پہلے بی بی گر کر ناہید خان کی گود میں اس کا سر تھا. بی بی کے گرنے کے 10-15 سیکنڈ کے بعد دھماکہ ہوا. کس نے کرایا یہ؟ یار وہ ویڈیو نکالوا کے دیکھ لو. جب بی بی لیاقت باغ آتی ہے اس کے ساتھ پولیس کی 12-15 گاڑیاں ہیں سیکورٹی کی، اور جب وہ واپس جاتی ہے تو ایک بھی نہیں ہے، ایک گاڑی نہیں ہے. پیپلز گارڈ ہیں جو ہمارے اپنے جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، ڈنڈے لے کے جو اس کے ساتھ جاتے وہ تھے. حضور کیوں، کیا قصور تھا بیوی کا، کیوں قتل کیا گیا؟ جب بات بیوی سے نہیں، بھٹو شہید سے شروع کرتے ہیں. بھٹو شہید ایوب خان کا وزیر خارجہ ہے، بہت اچھا آدمی ہے، پاکستان کی ترجمانی کرتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے. بھٹو شہید ایوب خان سے الگ ہوتا ہے، پیپل پارٹی بناتا ہے. پیپل پارٹی بنانے سے پہلے پاکستان کی تمام بڑی پارٹیوں نے، جن میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، بھٹو کو دعوت دی کہ ہماری پارٹی میں شامل ہو جاؤ. نے کہا نہیں، میں اپنی پارٹی بناؤں گا، غریب مزدور کسان کی پارٹی بناؤں گا، ایسی پارٹی بناؤں گا جو طاقت کا سرچشمہ عوام کو مانے. جس دن بھٹو کہتا ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جس دن بھٹو کہتا ہے کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے، جس دن بھٹو کہتا ہے کہ جمہوریت میری سیاست ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اسلام میرا دین ہے پیپل پارٹی کا، اس دن سے بھٹو برا ہو جاتا ہے. اس دن سے بھٹو میں تمام برائیاں آ جاتی ہیں. اس سے پہلے وہ بہت اچھا آدمی تھا، مدبر تھا، پاکستان کی ترجمانی کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. جب وہ کہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جب وہ کہے کہ ہر انسان کا حق ہے، ہر انسان کا حق ہے کہ اس کی بنیادی ضرورتیں اسٹیٹ پوری کرے، اس کو روٹی، کپڑا اور مکان کی ضمانت دی جائے، اس کے لیے روزگار کے مواقع مہیا کیے جائیں، اس دن سے برا ہوتا ہے. اس دن سے اس کے خلاف، اس دن سے اس کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. اس ملک کے جو دفاعی ادارے ہیں، جو ہمارے جیالے جرنیل ہیں، یار میں ان سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، تو میں نے آپ سے پہلے گفتگو ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ کے 4 جرنیل برسر اقتدار رہے، ایوب خان، ضیاء الحق، ضیاء خان تو خیر چلو نہ گنا ہوا، ایوب خان کی کنٹینیوشن ہے، اور مشرف. ان سارے جنرلوں کو امریکہ کا شدید آشیرواد حاصل تھا. ایوب خان نے امریکہ کو اڈے دیے، بٹ میر کا اڈا دیا، دوسری سہولتیں دی. ضیاء نے امریکہ کی لڑائی لڑی افغانستان میں، مشرف نے بھی ان کی لڑائی لڑی جب 9/11 کے بعد، اور ان پر ڈالروں کی برسات ہوئی ہے، ان پر ڈالروں کی برسات ہوئی. ضیاء کے دور میں تو ڈالر گن کر نہیں آتے تھے، بوریوں کے حساب سے گنے جاتے تھے. تو کتنی بوریاں آتی، وہ ڈالر سارے کہاں گئے؟ کوئی ایک مجھے ڈیفنس پروجیکٹ ڈالو، کوئی ایک ایسا منصوبہ بتا دو جو ہمیں دفاعی طور پر مضبوط کرتا ہو، جو ہمارے، تم چلو سویلین سے تمہیں نہیں لگتی، فوج تو تمہارا ادارہ ہے، ڈیفنس تو تمہارا شعبہ ہے، اس کا کوئی ایک ادارہ بتا دو، اس کا کوئی ایک مقام بتا دو جہاں آپ کے جنرلوں نے ترقی کی ہو. ایک وہ آرڈیننس فیکٹری ہے جو ایوب کے دور سے پہلے بھی کی ہے، ایوب کے دور کی نہیں ہے. اس وہ آرڈیننس فیکٹری میں بنتا کیا تھا؟ امنیشن رکھنے والے بکسے.
جو امریکہ سے آپ کو امنیشن ملتا تھا، گولیاں ملتی تھی، ان کو رکھنے کے لیے، پیک کرنے کے لیے بکسے جو ہے وہ آرڈیننس فیکٹری میں بنتے تھے۔ آج پاکستان میں ٹینک بنتا ہے، توپ بنتی ہے، ہوائی جہاز بنتا ہے، کہاں بنتا ہے؟ انجوال کارخانے، آرڈیننس فیکٹری میں، ٹیکسلا ہیوی کمپلیکس میں، کاملا ایروناٹکس کمپلیکس میں، کراچی شپ یارڈ میں۔ یہ کس نے بنائے؟ یہ ایوب نے بنائے، ضیاء نے بچھائے، مشرف نے بنائے۔ کوئی بات اس بات سے انکاری ہو سکتا ہے کہ یہ سارے منصوبے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئے، جس کو امریکن ایڈ نہیں ملتی تھی، جس نے آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیا، اور جس کو اقتدار ملا ملک ٹوٹنے کے بعد۔ یاد رکھو کہ آپ کا ملک کی 56% جو فارن ایکسچینج آپ ارن کرتے تھے وہ صرف جھوٹ بیچ کر ہوتی تھی۔ جھوٹ سے آپ 56% فارن ایکسچینج کماتے تھے، وہ جھوٹ آپ کے ہاتھ سے چلی گئی تھی۔ جب بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو وہ جھوٹ آپ کے پاس نہیں تھی، آپ کی 56% امپورٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ تو بھٹو نے اس کو ان حالات میں اقتدار سنبھالا۔ بھٹو کو امریکی امداد بند تھی تو اسلامی ملکوں کے پاس گیا، سعودی عرب کے پاس گیا، ادھر گیا، ان سے کسی سے اس نے پیسے نہیں مانگے۔ اس نے کہا، انہوں نے آفر کیا، اس نے کہا مجھے امداد نہ دو، مجھے پیسے نہ دو، تم ڈیولپ کر رہے ہو، تمہارے تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، تمہارے پاس پیسہ ہے، تم اپنے ملکوں میں سڑکیں بنا رہے ہو، ہسپتال بنا رہے ہو، فلیٹس بنا رہے ہو، جو بھی ترقی کر رہے ہو، اس ترقی میں جو مزدور تم لاتے ہو میرے پاکستانیوں کو، اس کا زیادہ حصہ دو۔ اب آج جو لوگ مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں، آج آپ سے جو دوست باہر بیٹھے ہیں، اتنا انیسٹی سوچ لو، ایمانداری سے سوچ لو کہ یہ کس کی دین ہے؟ حضور جو آپ باہر بیٹھے لوگ ہو، کسی سے پوچھ لو کہ پیپل پارٹی کے دور سے پہلے کیا کسی عام آدمی کو، کسی غریب آدمی کو، کسی مڈل کلاس کے کو، کسی سفید پوش کو پاک کا پاسپورٹ بن سکتا تھا؟ واہ واہ۔ آپ کا پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے تھے تو 10 سال کے بعد بھی پاسپورٹ نہیں ملتا تھا۔ لیکن اگر آپ غریب آدمی ہیں، ایک تھانے کی انکوائری کراؤ، فلانی کراؤ، فلانی کراؤ، فلانی کراؤ، اور اس میں آپ کی زندگی کٹ جاتی تھی۔ بھٹو نے آ کے فیصلہ کیا کہ ہر آدمی کو شناختی کارڈ دو، اور شناختی کارڈ کس میں بنتا تھا؟ ڈاکیا، پوسٹ مین آپ کی فارم تصدیق کرے تو آپ کا شناختی کارڈ بن جاتا تھا۔ آپ کے محلے کا کوئی دکاندار تصدیق کرے تو آپ کا شناختی کارڈ بن جاتا تھا۔ آپ کے محلے کا کوئی ڈاکٹر تصدیق کرے تو آپ کا شناختی کارڈ بن جاتا تھا۔ اور جس کا شناختی کارڈ بنتا تھا وہ جب پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرے اسے کسی تصدیق کی ضرورت نہیں تھی، صرف اپنا شناختی کارڈ کا نمبر دے صاحب۔ اور پاسپورٹ کتنے دنوں میں اس کا بناؤ؟ عام پاسپورٹ 15 دن میں، اور ڈبل فیس والا 3 دن میں۔ اور وہ پاسپورٹ بننے تو اتنے لوگ باہر گئے، وہ مڈل ایسٹ میں روزگاروں کے لیے اس نے بندوبست کیا تو لوگ باہر گئے کہ جی بھٹو نے کب کون سا کھاتا، روٹی کب کھاتا، باہر گئے۔ یار ہم سب دیہاتوں میں جاتے، کوئی مجھے یار اس پنڈی پٹوار کا بندہ بتا دے کہ اس علاقے شاہ جی چونترے وچ کنے کچے کنے پکے گھر ہوندے سن، جی جی، کنے گھر سن جنہاں دی دیواراں تے اینٹاں لگی ہوندی سن، سب نال لوگ کچے بنا کے ہوندے سن، ان کے گھر میں فلش لگے ہوئے ہیں، باتھ روم لگے ہوئے۔ یار میں نے ہم پہلے دیکھا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں ندی اور نالوں کو جب کپڑے دھوتی تھی اور وہ اپنے کپڑے جسم اتار کے وہی دھوتی۔
آج آپ کو ہر گاؤں میں بجلی نظر آتی ہے, گاؤں میں گیس نظر آتی ہے, ہر گاؤں تک سڑک نظر آتی ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ ساری شاید بھٹو کے دور میں, لیکن راستہ کس نے شروع کیا؟ دیہات کے انسان کو انسان کس نے سمجھا؟ پہلے تو ہمارے انسان جو تھا شہروں میں بستے تھے, گاؤں میں تو دیہاتوں میں تو لوگ ڈنگلا کو بھی پیڑی زندگی گزار رہے تھے. تو یہ جب یہ صورتیں لوگوں کو دیکھیں گے, بھٹو زندہ ہوتا ہے, بھٹو زندہ نظر آتا ہے, بی بی زندہ ہوتی ہے, بی بی زندہ نظر آتی ہے. یہ کہنا کہ جی بی بی تو ہمیں نظر نہیں آ رہی, زندہ کہاں ہے؟ بی بی تو ہر گلی میں زندہ ہے, ہر سڑک پہ زندہ ہے, ہر فلائی کام میں زندہ ہے. یار آپ کے کووڈ آیا, اس کووڈ کی پرابلم میں آپ کے ملک کی پتہ سب سے زیادہ خدمت کس نے کی؟ لیڈیز ہیلتھ ورکرز نے, جن کو بی بی نے بھرتی کیا تھا. گھر گھر گاؤں گاؤں میں اس نے کہا تھا کہ لیڈیز ہیلتھ ورکر کو, انہوں نے آپ کے کووڈ میں, انہوں نے آپ کے مسائل میں آپ کی مدد کی. تو پھر بی بی زندہ نہیں ہے تو کون کیسے زندہ نہیں ہے؟ دوستو, میں نے آپ کی شاید زیادہ ہی سما خراشی کی ہے, میں اس کی معافی چاہتا ہوں, اور آپ کے منتظمین کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ اتنے اچھے خوبصورت پروگرام کرتے ہیں اور جو کاوش کرتے ہیں کہ بھٹو کی سوچ کو, بی بی کی سوچ کو آگے بڑھایا جائے, وہ اگلی نسل تک منتقل کیا جائے, اور اگلی نسل تک کرنے کا یہ جو آپ کا طریقہ ہے کہ یہاں میرے جیسے بڑھوں کو کم بلاؤ, نوجوان نسل کو زیادہ بلاؤ, نوجوان نسل کو زیادہ پارٹیسپیٹ کراؤ, کسی ایک آدھ بوڑھے کو بلاؤ جو اس کو ان کو بھٹو کے دور کی باتیں سنائے, تو اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ بھٹو بھٹو بہترین. جناب سینیٹر سردار سلیم صاحب آپ سے مخاطب تھے, اور وہ آپ سے مخاطب نہیں تھے, تاریخ آپ سے مخاطب تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارنامے وہ گنوا گئے, مصیبت یہ تھی کہ ہمارے اسی چیز کو دیکھیں محسوس کرتے ہوئے کہ ہم نے ہر دور میں, اگر آپ مختصر جائزہ لیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تقریباً 15 سال کا اقتدار ہمارے پاس ٹوٹو میں رہا. لیکن جب بھی ہم آئے, پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی, اس نے غریب عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کیا, اور بلکہ بہت کچھ کیا. یہاں جو بھی نظر آ رہا ہے وہ پارٹی کا ہی کیا دھرا ہے, باقی تو آتے رہے اور لوٹتے گئے اور چلے گئے. ہماری جو کوشش ہے, ہماری جو کاوش ہے, وہ میں اپنے والد صاحب کے آخری چند اشعار کے ذریعے آپ تک پہنچا کر آپ سے اجازت چاہوں گا, اور آج کی اس کانفرنس کا اختتام کریں گے. سید فارغ بخاری صاحب کہہ گئے تھے کہ خواہش جنت دیدار تو کر سکتے ہیں, خواہش جنت دیدار تو کر سکتے ہیں, دل ہی دل میں تجھے ہم پیار تو کر سکتے ہیں, اور سامنا ظلم کا ہم کر نہیں سکتے ہیں, اگر اس سے بیزاری کا اظہار تو کر سکتے ہیں. اور مثل شبیر یزیدوں سے نہ الجھے, لیکن ان کی بیعت سے ہم مثل شبیر یزیدوں سے نہ الجھے, لیکن ان کی بیعت سے ہم انکار تو کر سکتے ہیں. بہت خوب, مثل شبیر یزیدوں سے نہ الجھے, لیکن ان کی بیعت سے ہم انکار تو کر سکتے ہیں. اور حق و باطل کا ہے جو مار کا برپا, اس میں ہم بھی ایک ادنا سا کردار تو کر سکتے ہیں. یہ اپنی کاوش کے متعلق کہہ رہا ہوں. یہ جو فورم میں آپ کو دوست نظر آ رہے ہیں, مظاہر بخاری صاحب کی عمر کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں, ہماری عمروں کی یادیں آپ دیکھ رہے ہیں, ڈاکٹر زرار صاحب بیمار ہیں, ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک عزم ہے, ایک حوصلہ ہے, اور اس کے لیے دیکھیں بخاری صاحب کب کیا کہہ گئے کہ حق و باطل کا ہے جو مار کا برپا, اس میں
ہم بھی ایک ادنا سا کردار تو کر سکتے ہیں، اور ہم سے تنہائی یہ فصیلیں نہ کریں گی، لیکن ہم سے تنہائی یہ فصیلیں نہ گریں گی، لیکن صورت روزن دیوار تو کر سکتے ہیں. اور کچھ ہو کہ نہ ہو اپنے ہنر سے فارغ، اور کچھ ہو کہ نہ ہو اپنے ہنر سے فارغ، ہم نئی نسل کو بیدار تو کر سکتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اپنی ٹیکنیکل ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں، ان بچوں کا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور تمام ان قوتوں کا، ان دوستوں کا، ان فیس بک کے ساتھیوں کا، واٹس ایپ ساتھیوں کا. آپ سے اس درخواست کے ساتھ رخصت چاہتے ہیں کہ 2 جنوری کو ہمیں ضرور جوائن کیجیے گا بیاد بھٹو 4 بجے دوپہر انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت نوازش. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ. آپ